ڈرامہ سیریل معمہ کی کہانی روایتی کہانیوں سے ہٹ کر کیسے ہے؟ کیوں معمہ نفسیاتی سسپینس، ذہنی کھیل اور انسانی کمزوریوں کو دکھاتا ہے؟ ان تمام عناصروں کو کس طرح انتہائی گہرائی کے ساتھ دکھایا جاتا ہے؟ اس کی کہانی کا مرکز ایک پراسرار اور پیچیدہ کردار جہاں آرا ہے، جسے ججی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو ایک پرانے اور پراسرار گھر کی مالک ہے۔ بظاہر وہ نہایت مہذب، نرم دل اور مددگار خاتون دکھائی دیتی ہے، لیکن جیسے جیسے ڈرامہ آگے بڑھتا ہے یہ واضح ہونے لگتا ہے کہ وہ عام عورت نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی شخصیت ہے جو لوگوں کی نفسیات کو سمجھ پر ان پر نظر انداز ہوتی ہے اور ان لوگوں کے جذبات سے کھیلتی ہے۔ کہانی میں مختلف کردار اس گھر میں آ کر رہائش اختیار کرتے ہیں، اور ہر کردار اپنے ساتھ ایک الگ ماضی، دکھ، راز، جذباتی کمزوری لے کر آتا ہے۔ ججی ان سب کو نہ صرف آبزرو کرتی ہے، بلکہ آہستہ آہستہ ان کی زندگیوں میں اس طرح مداخلت کرتی ہے کہ وہ خود بھی سمجھ نہیں پاتے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور وہ ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرتی ہے، اعتماد کو کمزور کرتی ہے اور رشتوں میں دراڑ ڈالتی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ وہ اس انداز میں کرتی ہے کہ بظاہر وہ معصوم ہی نظر آتی ہے۔ کہانی ایک نئے موڑ پر آ جاتی ہے، جہاں ہر کردار کے اندر عدم تحفظ، شک اور خوف بڑھنے لگتا ہے۔ گھر کے مکین ایک دوسرے پر اعتماد کھونے لگتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے واقعات بڑے تنازعات میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ان اقساط میں یہ واضح ہونے لگتا ہے کہ ججی محض حالات کا حصہ نہیں ہے، بلکہ وہ خود ان حالات کو پیدا کر رہی ہے۔ وہ ہر کردار کو ایک طرح کے امتحان میں ڈال رہی ہے، جیسے وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ کون وفادار ہے اور کون کمزور ہے، اور کون سچ کا سامنا کر سکتا ہے۔ کچھ کرداروں کو اب شک ہونے لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں ہونے والے واقعات کسی منصوبہ بندی کا حصہ ہیں، جس سے کہانی میں سسپینس مزید بڑھ جاتا ہے، اور ناظرین کو ہر لمحہ یہ تجسس رہتا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ ان اقساط میں جذباتی تناؤ اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ رشتے جو پہلے مضبوط نظر آتے تھے ٹوٹنے لگتے ہیں، اور کردار اپنے فیصلوں پر شک کرنے لگتے ہیں۔ ججی کا کردار مزید گہرا اور خطرناک محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اب وہ صرف ایک خاموش مبصر نہیں، بلکہ ایک ایسا کردار بن جاتی ہے جو پس پردہ سب کچھ کنٹرول کر رہی ہے۔ اس کا ہر لمحہ، ہر عمل ایک مقصد کے تحت ہوتا ہے، مگر وہ مقصد کیا ہے یہ اب بھی مکمل طور پر واضح نہیں ہوتا۔ یہی چیز جو کہانی کو مزید پراسرار بناتی ہے۔ تنقیدی جائزے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ڈرامہ اپنی منفرد کہانی اور نفسیاتی گہرائی کی وجہ سے نمایاں ہے۔ اس میں عام ڈراموں کی طرح سادہ محبت یا گھریلو مسائل نہیں، بلکہ انسانی ذہن، اس کی پیچیدگیوں اور جذباتی کمزوریوں کو دکھایا گیا ہے۔ ججی کا کردار خاص طور پر بہت مضبوط اور یادگار ہے، جو بیک وقت مثبت اور منفی دونوں پہلو رکھتا ہے، اور ناظرین کو مسلسل یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آیا وہ واقعہ ایک ویلن ہے
یا کسی بڑے مقصد کے تحت سب کام کر رہی ہے۔ تاہم ڈرامے میں کچھ کمزوریاں بھی ہیں۔ بعض اوقات کہانی کی رفتار سست ہو جاتی ہے اور کچھ مناظر غیر ضروری طور پر لمبے محسوس ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ناظرین کی دلچسپی متاثر ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کہانی کی پیچیدگی کی وجہ سے لوگ اس کو سمجھنے میں دشواری محسوس کرتے ہیں، خاص طور پر وہ ناظرین جو سیدھی سادی کہانیاں پسند کرتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی ناظرین سسپینس، تھرل اور ذہنی کھیلوں پر مبنی کہانیاں پسند کرتا ہے تو یہ ڈرامہ اس کے لیے نہایت دلچسپ اور منفرد تجربہ ثابت ہوتا ہے۔ مجموعی طور پر معمہ ایک ایسا ڈرامہ ہے جو ناظرین کو صرف تفریح فراہم نہیں کرتا بلکہ انہیں سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے کہ یہ کہانی ہمیں دکھاتی ہے کہ انسان کے اندر چھپے ہوئے راز، خوف اور کمزوریاں کس طرح اس کی زندگی اور رشتوں کو متاثر کر سکتی ہیں، اور کس طرح ایک ذہین اور چالاک شخص ان سب کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ نفسیاتی کھیل اور کرداروں کے اندرونی ٹکراؤ میں تبدیل ہونے کے بعد کہانی کی رفتار نسبتاً تیز ہو جاتی ہے اور ہر کردار کی اصل شخصیت، اس کے چھپے ہوئے راز اور اس کی کمزوریاں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دیکھا جائے تو تمام لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر ہونے والے لوگ اب محض ایک جگہ کی زندگیوں میں الجھ چکے ہیں۔ ان کی زندگیوں کی گہرائی اب پہلے سے زیادہ ہو چکی ہے۔ پہلے جہاں تعلقات بظاہر نارمل دکھائی دیتے تھے، اب ان میں دراڑیں واضح نظر آنے لگتی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے واقعات، غلط فہمیاں اور غیر واضح حالات ایک بڑے ایموشنل کیوس میں بدل رہی ہیں۔ لیکن اب اس کی موجودگی زیادہ آبزرو سب کچھ نمایاں کرنے لگی ہے، گویا وہ پس پردہ رہ کر سب کچھ کنٹرول کر رہی ہے۔ اس حصے میں ججی کا کردار مزید پیچیدہ ہوتا ہے۔ وہ صرف لوگوں کو مینیپولیٹ نہیں کرتی بلکہ ان کے فیصلوں پر بھی اثر انداز ہو کر ان کی زندگی کا رخ بدلنے لگتی ہے۔ وہ جان بوجھ کر ایسے حالات پیدا کرتی ہے جہاں لوگ ایک دوسرے پر شک کریں، ایک دوسرے سے دور ہوں اور اپنی ہی سوچوں میں الجھ جائیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہر کردار کو ایک نفسیاتی امتحان سے گزار رہی ہے، جہاں ہر ایک کو اصل فطرت سامنے آتی ہے۔ کوئی خود غرض نکلتا ہے، کوئی کمزور اور کوئی سچ کا سامنا کرنے سے ڈرتا ہے۔ ٹوٹتا ہوا دکھایا گیا ٹرسٹ کا کانسیپٹ، خاص طور پر آگے بڑھتے ہوئے لوگ ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ اب ایک دوسرے سے سوال کرنے لگتے ہیں کہ محبت، دوستی اور رشتے سب شک کی بنیاد پر کھڑے نظر آتے ہیں۔ اسی دوران کچھ کردار اپنی ماضی کی غلطیوں کا سامنا کرتے ہیں، جبکہ کچھ اپنے راز چھپانے کی کوشش میں مزید الجھ جاتے ہیں۔ ججی ان سب حالات کو نہایت مہارت سے اپنے حق میں استعمال کرتی ہے اور ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتی ہے۔ آگے بڑھتی ہوئی قسط کا ابھی تک مکمل سچ نہیں بتایا جا رہا۔ ہر ایپیسوڈ میں کچھ نئی معلومات سامنے آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی مزید سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہی چیز ڈرامے کو مزید دلچسپ بناتی ہے،
کیونکہ ویور خود ہی ایک طرح کے سائیکولوجیکل پزل میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ واضح نہیں ہوتا کہ ججی واقعہ ایک ویلن ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور گہرا مقصد ہے، جس کی وجہ سے اس کا کردار مزید تجسس بھرا بنتا جا رہا ہے۔ اسی طرح وہ ایموشنلی ایگزاسٹڈ کرداروں کے ساتھ کچھ بکھرتے ہوئے کردار محسوس ہوتے ہیں۔ کردار ابھی رشتے کمزور کرتے دکھائی دے رہے ہیں، اور ہر شخص کسی نہ کسی سچائی کی بنیاد پر کلائمیکس کے قریب پہنچ رہا ہوتا ہے۔ یہ حصہ دراصل آنے والے وقت میں ایک اہم فیصلہ کرنے جا رہا ہے کہ کون سچ کے ساتھ کھڑا رہے گا اور کون اس نفسیاتی کھیل میں ہار جائے گا۔ ڈرامہ سیریل معمہ ابھی فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو جاتا ہے، جہاں ہر راز آہستہ آہستہ بے نقاب ہونے لگتا ہے، اور تمام کردار اپنے کیے گئے فیصلوں کے نتائج کا سامنا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ حصہ دراصل ڈرامے کا کلائمیکس اور انجام تشکیل دیتا ہے، جہاں نفسیاتی کھیل اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے کہ آغاز میں ہی ایک عجیب سا تناؤ اور بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ گھر کا ماحول اب پہلے سے کہیں زیادہ بوجھل اور خوفناک ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر بار کردار یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح بڑی سازش کا حصہ رہا ہے۔ جن لوگوں کو پہلے صرف شک تھا، اب وہ یقین میں بدلنے لگتا ہے کہ ججی محض ایک خاموش تماشائی نہیں بلکہ اس پورے کھیل کی اصل کھلاڑی ہے۔ اس کے رویے، اس کے الفاظ اور اس کی خاموشی سب کچھ معنی خیز لگنے لگتے ہیں۔ اس حصے میں ججی کا کردار مکمل طور پر اپنے اصل روپ میں سامنے آتا ہے۔ وہ اب نہ صرف لوگوں کی کمزوریوں سے کھیل رہی ہوتی ہے، بلکہ ان کے ماضی کو بھی ان کے خلاف استعمال کر رہی ہوتی ہے۔ ہر کردار کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں اسے اپنے سب سے بڑے خوف، اپنے چھپے ہوئے راز اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا پڑے۔ ججی گویا ایک ایسا آئینہ بن جاتی ہے جو ہر شخص کو اس کی اصل حقیقت دکھاتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو۔ آگے بڑھتے ہوئے کچھ بنیاد کے جھوٹ اور دھوکے رشتوں کو کمزور کرتے ہیں، جبکہ کچھ رشتے سچائی سامنے آنے کے بعد مضبوط ہو جاتے ہیں۔ یہ حصہ اس بات کو نمایاں کرتا ہے کہ سچ چاہے کتنا ہی تلخ کیوں نہ ہو، آخر کار وہی رشتوں کی اصل بنیاد بنتا ہے۔ اس دوران کئی کردار جذباتی طور پر ٹوٹ جاتے ہیں، کچھ خود کو سنبھال لیتے ہیں اور کچھ اپنی غلطیوں کا خمیازہ بھگتنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ کہانی کا سب سے اہم پہلو یہ ہوتا ہے کہ یہ جاننا کہ ججی کے عمل کے پیچھے مقاصد کیا ہے۔ جیسے جیسے حقیقت سامنے آتی ہے، یہ واضح ہونے لگتا ہے کہ اس کا ہر قدم کسی نہ کسی گہرے فلسفے یا ذاتی تجربے سے جڑا ہوا ہے۔ وہ محض لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ سب نہیں کر رہی، بلکہ وہ انسانوں کی اصل فطرت کو بے نقاب کرنا چاہتی ہے۔ یہ دکھانا چاہتی تھی کہ مشکل حالات میں انسان کی اصل شخصیت کیا ہوتی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مشکل حالات میں انسان کا اصل کیریکٹر اور بیہیویئر سامنے آتا ہے۔ کوئی بھی انسان مشکل حالات میں کیسے ریئیکٹ کرتا ہے، یہ اس چیز کی طرف اشارہ دیتی ہے کہ انسان کس طرح سائیکولوجیکلی کتنا مضبوط ہے،
کیونکہ مشکل حالات میں ریئیکٹ کرنا انسان کی اصل فطرت کو دکھاتا ہے۔ بہت سے مضبوط دکھنے والے انسان بھی بعض اوقات مشکل حالات میں ٹوٹے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور مشکل حالات میں وہ اس طرح کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بہت سے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ آخر یہ ان کا کون سا ورژن سامنے آ چکا ہے، کیونکہ مشکل حالات انسان کو بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ فیلئر ہی انسان کو سکھاتی ہے کہ کس طرح ان مشکل حالات سے ڈٹنا ہے اور آگے بڑھ کر جیتنا ہے۔ یہی چیز ہے کہ مشکل حالات میں انسان کی اصل شخصیت سامنے آتی ہے، تاہم اس کا طریقہ انتہائی سخت اور ظالمانہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ججی کا کردار ایک متنازع کردار بن جاتا ہے، اور کہانی کا اختتام پر کہانی ایک ایسے موڑ پر پہنچ رہی ہے کہ سب کچھ واضح ہونے کے باوجود ایک عجیب سی خاموشی اور اداسی رہ جاتی ہے۔ کچھ کردار اپنی زندگیوں میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتے ہیں، کچھ اپنے ماضی کے بوجھ کے ساتھ جیتے رہتے ہیں، اور ججی کا کردار بھی ایک معمہ بن جاتا ہے کہ کیا وہ ظالم عورت ہے یا ایک سچ دکھانے والی حقیقت۔ سوال ناظرین کے ذہن میں باقی رہتا ہے۔ کہانی اسی طرح دلچسپ بنتی ہے کہ کہانی میں بہت سے کردار ابھی اس بات پر، اس فیصلے پر پہنچ ہی نہیں پائے کہ کہانی کس سے مچ جائے گی۔ یوں تو مشکلات سے اڑتا انسان آگے بڑھتا نظر آتا ہے۔ کہانی میں آگے بڑھتے ہوئے معمہ کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آخر ججی کے سارے ارادوں کا مقصد کیا ہے۔ کہانی میں آگے مشکلات کا مزید پہلو اجاگر ہوتا ہے، جس میں دکھایا جاتا ہے کہ یہ اختتام ابھی گہرا ہے۔ انسان اپنی کمزوریوں، اپنے خوف اور اپنے فیصلوں سے کبھی نہیں بھاگ سکتا۔ ایک مشکل فیصلہ جس کا انسان کو ہمیشہ سے بار بار سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب بھی انسان مشکل میں آتا ہے تو وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آخر وہ یہ مشکل فیصلہ کیسے کرے گا۔ کہانی میں آج بھی ابھی ٹویسٹ باقی ہے، اسی لیے فینس اس سسپینس بھری کہانی کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آگے بڑھتے ہوئے آج ہم کہانی کو مزید سم اپ کی طرف لے جائیں گے کہ کس طرح ججی کا کردار آگے بڑھ کر فینس کے لیے اور بھی دلچسپی کو ظاہر کرے گا۔ اب وہ ہنگامہ، جھگڑے اور سازشیں کم ہوتی جاتی ہیں، لیکن ان کے اثرات ہر کردار کے اندر واضح نظر آتے ہیں۔ جو لوگ پہلے خود اعتماد اور مضبوط دکھائی دیتے تھے، اب وہ ٹوٹے ہوئے اور پچھتاوے میں مبتلا نظر آتے ہیں، جبکہ کچھ کردار جو پہلے کمزور تھے وہ سچ کا سامنا کر کے زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اس طرح دراصل اندرونی تبدیلی کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ ججی کا کردار اس مرحلے میں سب سے زیادہ دلچسپ اور پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ لوگ نفسیاتی طور پر اسے سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس کے کیے گئے تمام اقدامات کے اثرات سامنے آ چکے ہوتے ہیں، اور ناظرین یہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ آیا کہ اس کا طریقہ غلط تھا یا صحیح تھا۔ اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ کیا اس کا مقصد اہم تھا یا اس کا مقصد کمزور تھا؟ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ ججی خود بھی اپنے کیے گئے کھیل کے نتائج سے متاثر ہوئی ہے۔ گویا وہ صرف دوسروں کو نہیں بلکہ خود کو بھی ایک امتحان سے گزار رہی ہوتی ہے۔ اب کہانی کے اگلے چیپٹر میں نئے رشتوں کی تشکیل دکھائی جاتی ہے کہ انسان اپنی غلطیوں سے سیکھ کر نئے سرے سے زندگی شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ماضی کے بوجھ سے آزاد نہیں ہو پاتے۔
یہ حصہ اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ ہر عمل کا نتیجہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ نتیجہ بھر انسان کا پیچھا کرتے رہتے ہیں۔ سچ سامنے آنے کے بعد بھی سب کچھ پہلے جیسا نہیں ہوتا، بلکہ ہر چیز ایک نئی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ کہانی کے آخری لمحات میں ایک گہری خاموشی اور سوچنے کا پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ کوئی واضح، خوشگوار یا مکمل طور پر افسوسناک انجام نہیں دکھایا جاتا، بلکہ ایک اوپن اینڈڈ احساس چھوڑا جاتا ہے، جہاں ناظرین خود فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا درست تھا اور کیا غلط ہے۔ یہی چیز اسے عام ڈراموں سے مختلف بناتی ہے۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو اس ڈرامے کا فلسفیانہ اور جذباتی نچوڑ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ انسان کی اصل پہچان اس کے مشکل وقت میں کیے گئے فیصلوں سے ہوتی ہے۔ یہ حصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سچائی چاہے دیر سے سامنے آئے لیکن وہ انسان کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ ہر رشتہ اپنی اصل بنیاد پر دوبارہ کھڑا ہوتا ہے یا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ سچائی کے ساتھ ساتھ لوگوں میں شک کا ماحول بھی بڑھتا ہے۔ شور، شک، خوف اور سازشیں آگے چل کر بڑھنے لگتی ہیں۔ وہاں ایک عجیب سی خاموشی اور سنجیدگی چھا جاتی ہے۔ یہ خاموشی دراصل اس طوفان کے بعد کا سکون ہے جس نے ہر کردار کو اندر سے بدل کے رکھ دیا ہے۔ اب ہر شخص اپنے کیے گئے فیصلوں، اپنے الفاظ اور اپنے رویوں کے نتائج کے ساتھ جینے پر مجبور ہے۔ کچھ کردار اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے ایک نئی زندگی شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ پچھتاوے اور اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر تنہائی میں چلے جاتے ہیں۔ ججی کا کردار اس آخری باب میں ایک علامت بن کر سامنے آتا ہے۔ اب وہ صرف ایک انسان نہیں رہتی، بلکہ ایک ایسی قوت کی نمائندگی کرتی ہے جو انسان کو اس کی اصل حقیقت سے روشناس کرتی ہے۔ اس کے کیے گئے تمام نفسیاتی کھیل، آزمائشیں اور سازشیں اب ایک بڑے مقصد کا حصہ محسوس ہونے لگتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، بلکہ انہیں ایک سچائی کا مضبوط راستہ دکھانے کے لیے یہ سب کر رہی ہے۔ یہی چیز اس کی عزت، اس کی شہرت، اس کے مرتبے میں آنے والے وقت میں اضافہ کرنے والی ہے۔ اگر تو اس کا مقصد انسانوں کو تکلیف دینے کی بجائے انسانوں کو آسائشیں، ضروریات، سہولتیں اور سکون مہیا کرنا ہے، تو یقینی طور پر ججی کا امیج لوگوں کی نظر میں پہلے سے بلند ہونے والا ہے، اور یہ قابل تحسین ہے کہ کس طرح وہ لوگوں کی ضروریات، آسائشوں کے لیے کام کر رہی ہے۔ کہانی اب پہلے سے زیادہ دلچسپی کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے۔ سچ سامنے آنے کے بعد زندگی اسی طرح سچائی کے ساتھ آگے بڑھے گی، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ کردار سچ کو قبول کرتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، مگر کچھ اس بوجھ کے ساتھ دب جاتے ہیں کہ یہ حصہ ان کی زندگی کے آگے اس حقیقت کو اجاگر کرے گا۔ انسان کے اعمال کا اثر صرف وقتی نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کی پوری زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ رشتے جو ٹوٹ چکے ہوتے ہیں وہ مکمل طور پر بحال نہیں ہو پاتے، اور جو بچ جاتے ہیں وہ بھی ایک نئے انداز میں تشکیل پاتے ہیں۔ ڈرامہ کے آخری لمحات میں ہمیں ایک گہری فکر دکھائی جاتی ہے، ایک گہرا پیغام دیا جاتا ہے کہ انسان اپنے اصل سے نہیں بھاگ سکتا۔ وہ جتنا بھی خود کو چھپانے کی کوشش کرے گا، ایک نہ ایک دن اس کی حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی، اور جب سچ سامنے آتا ہے تو وہ صرف دوسروں کو نہیں بلکہ انسان کو خود بدلتا ہے۔
کئی جگہوں پر خوشی اور غم کا احساس واضح نہیں ہوتا، بلکہ ایک سوچ جو دل میں ڈالنے والے انجام پر واضح ہوتی ہے ناظرین کے ذہن میں کئی سوال چھوڑ جاتی ہے۔ کیا ابھی بھی ججی کا کردار صحیح ہے یا کم ہے؟ کیا ججی کا کردار غلط تھا یا صحیح تھا؟ اس کا جائزہ لینا باقی ہے۔ پوسٹ اینڈنگ ریفلیکشن کی طرف جائیں تو بعض اوقات اختتام سے پہلے ایک آغاز ہوتا ہے، جہاں کہانی بظاہر ختم ہو چکی ہوتی ہے، مگر اس کے اثرات دونوں کرداروں، دونوں سوالوں اور سب کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ان کی سوچوں اور سمجھنے کے نتائج اخذ کرنے کے بعد ایک نیا مرحلہ سامنے آتا ہے کہ کس طرح بڑے واقعے نئے موڑ کی بجائے ایک گہری خاموشی اور حقیقت پسندی غالب آتی ہے۔ اب ہر کردار اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جیسا پہلے نہیں ہوتا۔ ان کے اندر کچھ ٹوٹا یا بدلا نظر آتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کہانی اب ایک راز اور علامت کے طور پر سامنے آتی ہے۔ یا تو کہانی سے غائب ہو جاتا ہے یا پھر اسے آئیڈیل بنایا جاتا ہے۔ ایک ایسا خیال ہے جو یہ یاد دلاتا ہے کہ انسان کی اصل حقیقت ہمیشہ اس کے اندر چھپی ہوتی ہے اور کبھی نہ کبھی سامنے آ جاتی ہے۔ اس کے اعمال کا فیصلہ کریں تو اب ناظرین پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ اسے ظالم کردار سمجھیں گے یا ایک سچ دکھانے والی قوت سمجھا جائے گا۔ کہانی کے اختتام میں ہمیں یہ واضح نظر آتا ہے کہ ذہنی بے چینی اور غور و فکر میں مبتلا کس طرح کردار بدلتے نظر آتے ہیں۔ کوئی واضح جواب نہیں دیا جاتا، بلکہ سوالات چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ انسان واقعی بدل سکتا ہے؟ کیا سچ ہمیشہ ضروری ہوتا ہے، چاہے وہ سچ کتنی ہی تکلیف کیوں نہ دے؟ کیا سچ کو چھپایا جا سکتا ہے؟ سچ کو کتنے لمبے عرصے کے ساتھ خاموشی کے ساتھ رکھا جائے گا؟ اور کیا کسی کی دوسروں کی زندگیوں میں اس حد تک مداخلت کرنے کا حق ہے کہ وہ ان کو تکلیف دے سکے یا لوگوں کو ایز اے ایکسپیریمنٹل یوز کیا جا سکے؟ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اب ہر کردار اپنی زندگی میں بظاہر آگے بڑھ چکا ہے، مگر اس کے اندر ایک خاموش کشمکش جاری رہتی ہے۔ کچھ کردار اپنے ماضی سے سبق سیکھتے ہیں اور ماضی سے سبق سیکھ کر ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ کردار ان فیصلوں پر پچھتاتے ہیں اور ان کے بوجھ میں دلے دبے تلے جاتے ہیں۔ یہ حصہ اس حقیقت کو نمایاں کرتا ہے کہ وقت گزر جانے کے بعد انسان کے اندر کے زخم فوراً سے نہیں بھرتے۔ ججی کا کردار اس بار میں ایک خیال، فلسفہ اور سایہ بن جاتا ہے کہ کوئی موجود ہو یا نہ ہو، اس کا اثر ہر کردار کی سوچ اور عمل پر دکھائی دیتا ہے۔ ایک ایسا امتحان جس نے ہر شخص کو متنازع بنا دیا ہے، ایک ایسی حقیقت جس نے ہر شخص کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ آیا کہ یہ حقیقت ہے یا جھوٹ ہے، یا اس حقیقت کا دور دور تک کیا تعلق دکھائی دیتا ہے۔ یہی چیز نفسیاتی طور پر آگے چل کر خوف یا کمزوری کی علامت پیدا کرے گی کہ اس کہانی کا حصہ ہوتا تو انسان کیا کرتا۔ یہ باب ایک گہرا پیغام دیتا ہے کہ انسان کی اصل جنگ باہر کی دنیا سے نہیں ہے، بلکہ انسان کی اصل جنگ اپنے اندر سے ہوتی ہے۔ ججی نے جو کچھ کیا ہے وہ دراصل اسی اندرونی جنگ کو سامنے لانے کا ایک ذریعہ تھا۔ اس طرح کہانی ایک عام ڈرامے سے نکل کر ایک نفسیاتی آئینہ بن جاتی ہے، جس میں ہر دیکھنے والا اپنی جھلک دیکھ سکتا ہے۔ اختتام کے قریب ایک عجیب سی اداسی، خاموشی اور سوچ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ کوئی واضح انجام نہیں دیا جاتا، نامکمل خوشی اور نامکمل غم، بلکہ ایک ایسا احساس چھوڑا جاتا ہے جو دیر تک ذہن میں رہتا ہے۔ یہی چیز ہمیں آنے والے وقت میں دکھائی دیتی ہے کہ کہانی کو ختم نہیں، بلکہ ناظرین اسے دیکھنا جاری رکھنا چاہتے ہیں۔
حتیٰ کہ یہ بہت ہی زیادہ فکری علامت اور اثر انگیز ہو چکی ہے، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ معمہ صرف دیکھنے کی چیز نہیں بلکہ سمجھنے اور محسوس کرنے کا تجربہ ہے۔ جذباتی طور پر ڈرامائی موڈ سے ہٹ کر اس کہانی کی حقیقت پر بات کی جائے، یہاں کوئی نہ کوئی بڑا راز باقی رہتا ہے اور نہ ہی کوئی نیا تنازع، بلکہ یہ اصل مکمل طور پر اس بات کی طرف مرکوز ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بعد زندگی کیسے آگے بڑھتی ہے۔ ہر کردار اب ایک نئی حقیقت کے ساتھ جینا سیکھ رہا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے اندر سکون پیدا کر لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے سچ کو قبول کر لیا ہوتا ہے، جبکہ کچھ کردار اب بھی ماضی کے سائے سے زیادہ آزاد نہیں ہو پاتے۔ اس طرح یہ باب واضح کرتا ہے کہ سچائی سامنے آنے کے بعد اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ اس سچ کے ساتھ جینا کہ ججی کا کردار اس آخری باب میں مکمل طور پر ایک علامتی حقیقت بن جاتا ہے۔ اب وہ ایک فرد کے طور پر نہیں، کم سوچ ایک زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ صرف ایک کردار نہیں بلکہ ایک ایسا ذریعہ تھا جس کے ذریعے ہر شخص کو اصل طاقت حاصل کرنا تھی، اور اس اصل حقیقت کے ساتھ وہ آگے بڑھتے ہیں مگر اس کا اثر باقی نہیں رہتا۔ ہر فیصلے میں، ہر سوچ میں ایک ایسا سوال نظر آتا ہے جسے وہ شخص نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اختتام میں ایک گہری خاموشی اور سوچنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اسے پیس ود انکمپلیٹنس کے ساتھ جانا جاتا ہے، کہ زندگی میں ہر سوال کا جواب نہیں ملتا اور ہر کہانی مکمل طور پر بند نہیں ہوتی۔ کچھ چیزیں ہمیشہ کے لیے ادھوری رہ جاتی ہیں، مگر انہی ادھورے پن میں حقیقت چھپی ہوتی ہے۔ یہ احساس کہ انسان کو ہر حال میں خود کو سمجھنا ہے، قبول کرنا پڑتا ہے، چاہے سچ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ اختتام میں ایک گہری خاموشی اور سوچنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ نہ کوئی واضح فیصلہ سنایا جاتا ہے اور نہ ہی کسی کردار کو مکمل طور پر درست یا غلط قرار دیا جاتا ہے۔ یہی ایمبیگوٹی اس ڈرامے کی اصل طاقت ہے، کیونکہ یہ ناظر کو خود سوچنے، محسوس کرنے اور نتیجہ اخذ کرنے کی آزادی دیتا ہے۔ ابھی اس ڈرامے کا حقیقی عکس، جس میں ہمیں معمہ کی انر جرنی پر یعنی اندرونی سفر کی حقیقت پر بات کرنا ضروری ہوگا، کہ ہمیں یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ اصل معمہ باہر نہیں بلکہ انسان کے اندر ہوتا ہے۔ اس کا حل بھی وہیں کہیں چھپا ہوتا ہے۔ انسان جو حتمی فکری کا دروازہ کھول کر معمہ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، جہاں ڈرامہ مکمل طور پر اپنی ظاہری شکل چھوڑ کر ایک یاد، ایک احساس اور سبق بن جاتا ہے، وہاں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی بھی کردار اب وہ نہیں رہا جو شروع میں تھا۔ کچھ لوگ اپنی غلطیوں سے مکمل طور پر سیکھ کر ایک نئی سمت اختیار کر لیتے ہیں، جبکہ کچھ کردار ابھی بھی اپنے اندر خوف، پچھتاوے اور غیر یقینی کیفیت میں قید رہتے ہیں۔ اس حصے میں یہ حقیقت واضح کی جاتی ہے